وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خوش رکھے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے اور لوگوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، اور مکہ اور مدینہ میں 20 رکعت ہوتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جب امت کے سامنے آ جائے تو کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیلا چوں چیرا عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے سلسلے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے امام ابو سلمہ نے پوچھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غیرہ على 11 رکعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک میں نماز کیسی تھی؟ ام المومنین نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 269، جلد نمبر 1، صحیح مسلم صفحہ نمبر 254۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان 8 رکعات و اوتر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں 8 رکعت نماز تراویح باجماعت پڑھی اور وتر بھی۔ صحیح ابن حبان صفحہ نمبر 64، جلد نمبر 5، حدیث نمبر 2406۔ ابن خزیمہ صفحہ نمبر 138، جلد نمبر 2، حدیث نمبر 1070۔ مسند ابو یعلا صفحہ نمبر 326، جلد نمبر 2، حدیث نمبر 1796۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج رمضان کی رات میں نے ایک کام کیا ہے۔ قال وما ذاک یا ابی، وہ کون سا کام تم نے کیا ہے؟ قال نسوة داری قلنا انا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك قال فصليت بهن 8 رکعات ثم اوترت قال فكان شبه الرضا ولم يقل شيئا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو حضرت ابی نے جواب دیا کہ گھر کی عورتوں نے کہا کہ ہم آپ کا قرآن نماز تراویح میں سنیں گے، چنانچہ میں نے ان کو 8 رکعت تراویح پڑھائی اور وتر بھی۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کچھ نہ فرمایا۔ یہ آپ کے راضی ہونے کی دلیل تھی۔ صحیح ابن حبان صفحہ نمبر 111، جلد نمبر 5، حدیث نمبر 2541۔ مسند ابی یعلا رقم الحدیث 1795۔ مسند احمد طبرانی اوسط حدیث نمبر 3743۔ اور اسی طرح سے بہت سی احادیث ہیں۔ چنانچہ عمر بن الخطاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 20 رکعت کا آغاز کیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اسناد کے حساب سے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم الداری کو حکم دیا کہ لوگوں کو قیام رمضان کی 11 رکعات پڑھائیں۔ موطا امام مالک صفحہ نمبر 98، سنن البیہقی صفحہ نمبر 496، جلد نمبر 2، شرح معانی الآثار للحنفی صفحہ نمبر 202۔ اور علامہ نیموی حنفی دیوبندی فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، آثار السنن صفحہ نمبر 250۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رمضان میں غیر رمضان میں 8 رکعت تراویح، قیام، تہجد اور 3 رکعت وتر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اب آئیے علماء احناف کے بھی حوالے لے لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کہیں بھی جو 8 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہیں سنت سمجھ کے نہیں پڑھتے، نفل سمجھ کر کے پڑھتے ہوں گے، لیکن ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کافی ہے۔
کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ، نمونہ اور قدوہ ہیں. چنانچہ اس کے باوجود یعنی جن کو بہت سے لوگ اپنا بڑا سمجھتے ہیں انہی کے حوالے پیش کر دیتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کو اطمینان ہو جائے. چنانچہ علامہ ابن حمام الحنفی المتوفی سنت 681 فرماتے ہیں 681 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. کہتے ہیں فتحصل من هذا كله ان قیام رمضان سنت 11 رکعہ بالوتر فی جماعت فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ترکہ. اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ قیام رمضان جماعت کے ساتھ 11 رکعات سنت ہے وتر کے ساتھ. اس قدر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعات پڑھی، پھر عذر کی وجہ سے ترک کر دیا. فتح القدیر علامہ ابن حمام الحنفی کی کتاب صفحہ نمبر 407 جلد نمبر 1 طبع مکتبۃ الرشیدیہ کوئٹہ پاکستان چھپی ہوئی کتاب ہے. اور ابن نجیم الحنفی نے البحر الرائق جن کو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے البحر الرائق صفحہ نمبر 67 جلد نمبر 2 میں بھی، اور ابن عابدین نے منحۃ الخالق صفحہ نمبر 67 جلد نمبر 2 میں نقل کر کے سکوت اختیار کیا ہے. علامہ طحطاوی فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يصلی 20 بل 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز تراویح نہیں پڑھی بلکہ 8 رکعت تراویح ادا فرمائی ہیں. طحطاوی علی در المختار، در المختار کا نام تو بہت سنے ہوں گے لوگ، صفحہ نمبر 495 جلد نمبر 1 میں ہے. علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں مقتضى دلیل کون المسنون منها 8، دلیل کے اعتبار سے یعنی دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ 8 رکعت نماز تراویح مسنون ہے اور باقی مستحب ہے. فتاوی شامی صفحہ نمبر 45 جلد نمبر 2. ملا علی القاری حنفی فرماتے ہیں ان التراویح فی الاصل 11 رکعت فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکون سنۃ فالعشرون مستحبا. کہتے ہیں کہ اصل میں نماز تراویح وتر کے ساتھ 11 رکعت ہی مسنون ہے، 20 رکعت مستحب ہیں. حاشیۃ المشکات صفحہ نمبر 115 اور مرقات صفحہ نمبر 194 جلد نمبر 3. نواب قطب الدین حنفی فرماتے ہیں حضرت عمر کے عہد میں کبھی 11 یا بعض راتوں میں قصد تشبہ مشابہت کا ساتھ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہو کہ حضرت سے 11 پڑھنی ثابت ہوئی ہیں. مظاہر حق مشکات کی شرح ہے، نواب قطب الدین حنفی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 421 جلد نمبر 1 طبع نول کشور 1934 کی یہ طبعات ہے. طبعات یاد رکھے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی فرماتے ہیں وکان بعض السلف فی عہد عمر بن عبدالعزیز یصلون ب11 رکعۃ قصد التشبیہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں بعض سلف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں 11 رکعات نماز تراویح پڑھا کرتے تھے. ما ثبت به السنہ صفحہ نمبر 220. علامہ عینی الحنفی فرماتے ہیں وقیل 11 رکعہ وهو اختیار مالک نفسی واختیار ابو بکر بن العربی. بعض کہتے ہیں کہ تراویح 11 رکعات ہیں اور یہ امام مالک نے اپنے لیے اسی کو پسند کیا ہے اور ابن العربی نے اسی کو اختیار کیا ہے. عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری صفحہ نمبر 357 جلد نمبر 5 مفتی کفایت اللہ صاحب حنفی دیوبندی کے نائب مفتی جناب حبیب المرسلین حنفی دیوبندی فرماتے ہیں حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی تراویح کے بارے میں صحیح ہے، لہذا 8 رکعت تراویح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حقیقہ ہے. کفایت المفتی صفحہ نمبر 352 جلد نمبر 3. معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر، عمر، علی، عثمان اور تمام کے تمام عشرہ مبشرہ 11 رکعت
तरावीह महल वित्र पढ़ा करते थे, क्योंकि यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का तकाजा है और यही एक मोमिन का सेवा और उसकी पहचान और उसकी अलामत होनी चाहिए कि जो काम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वही हमारे लिए काफी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी भी उसी काम में है जिस काम को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया है। बाकी कसरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देखता, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहसन को देखता है, अक्सर को नहीं देखता बल्कि अहसन को देखता है। और सबसे अहसन वो अमल है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है।